السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بینات من الہدى والفرقان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، خطبہ حاجہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی کہ شہر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو قرآن کی عظمت کے تعلق سے، قرآن کی فضیلت کے تعلق سے آج انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ اور کلاس کا اہم موضوع یہ ہے کہ اگر ہم نے رمضان کی قدر نہ کی تو ہمارا انجام کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس موضوع کو ہمیں سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی ہم سب کو سعادت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، رمضان المبارک اپنے تمام فیض و برکت کے ساتھ ہم پر سایہ فغن ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا مہینہ، اپنی ساری پریشانیوں کو حل کرانے کا مہینہ، جنت جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا مہینہ اور جنت میں دخول کا مہینہ، داخلے کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار صحابہ اکرام 6 مہینہ پہلے سے کرتے اور اس میں ایسی عبادت کرتے اور اس عبادت کی قبولیت کے لیے آگے کے 6 مہینے تک دعا کرتے کہ اللہ جو عبادت کیے تھے اسے تو قبول فرما لے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حاضری کے لیے صحابہ اکرام دعا کرتے کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ کہ ہمیں رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ، جس مہینے میں تیری رحمت اور خیر اور برکت کا نزول ہوتا ہے، اس مہینے تک ہمیں زندہ رکھ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ، ایک مثال دے کر کے انہوں نے فرمایا، کھیتی کی مثال دے کر کے، کہ رجب کا مہینہ کھیت کو صاف کرنے اور اس میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان میں ہم لوگ جی رہے ہیں ابھی، یہ شعبان پانی اور کھاد کا مہینہ ہے، پانی لگانے اور کھاد کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امہات المومنین فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس قدر محنت کرتے، اس قدر عبادت کرتے کہ ایسی عبادت پھر کبھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یعنی رمضان کی تیاری شعبان سے کرنا شروع کر دیتے، اور جب رمضان المبارک آتا تو اپنے پہلو کو بستر سے الگ کر لیتے، اپنے آپ کو بستر سے ہٹا لیتے۔ یہ شوق اور یہ جذبہ اپنے رب کو راضی کرنے کا ان کا ہے جن کے لیے آسمان سے وحی آ گئی، یعنی صحابہ اکرام جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر لیا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا وعدہ ہو گیا، وہ صحابہ اس قدر محنت کرتے۔
یہ مہینہ ایسا عظیم الشان مہینہ کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یعنی ہم رمضان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کے اندر ہدایت ہے اور صحیح اور غلط کی معرفت ہے. یہ وہ کتاب ہے جو انسانیت کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے، جو انسان کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کو انسانیت سکھاتی ہے. گویا کہ یہ مہینہ قرآن سے نسبت ہے اس کی، اور بے شمار فضیلتیں اس مہینے کی اللہ رب العزت نے رکھی ہے. تو یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس سے خطاب ہے؟ ہم سے خطاب ہے، ہم مومنوں سے خطاب اللہ رب العزت کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر صیام روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیا اللہ رب العزت نے؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم متقی بن جاتے ہیں؟ کتنی ہماری زندگیوں کے اندر رمضان آئے اور چلے گئے، ہماری زندگی کے اندر کتنا بدلاؤ آیا. ایک ایگزامپل سے آپ کو میں بات کو رکھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص 1 مہینے کی ٹریننگ میں جا رہا ہے، کار کی ٹریننگ میں جا رہا ہے، کار سیکھنے کی، اور جب وہ 1 مہینے بعد وہاں سے لوٹ کر کے آتا ہے تو آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ اس کو کار پہ بیٹھنا یا کار چلانا نہ آتا ہو. وہ 1 مہینے کی ٹریننگ کرتا ہے اور جب لوٹ کر کے آتا ہے تو پوری زندگی وہ ڈرائیور ہوتا ہے، پوری زندگی وہ کار چلانے والا ہو جاتا ہے. ہم 1 مہینے کی ٹریننگ کر کے آتے ہیں، اور یہ ٹریننگ کی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کتنا سائنٹیفک طریقے سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو سیٹ کیا ہے. اور وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی تو جانے گا کہ ہمیں کس طریقے سے سدھارا جا سکتا ہے، ہماری کس طریقے سے تربیت کی جا سکتی ہے. تو یہ تربیت کا مہینہ تھا، لیکن اس کے بعد بھی ہم 1 مہینے کی تربیت کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں. بس رمضان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. میں آپ لوگوں کی نہیں، معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کو جہاں ہم رہتے ہیں، اپنے آس پاس کے علاقے کو دیکھیں کہ رمضان میں سب ٹوپی لگائے ہوئے دکھتے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی دکھتی ہیں، اور اس کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوا اور نمازیوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص 1 مہینے تک ڈرائیوری سیکھے اور اس کو لائسنس مل جائے اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ مجھے ڈرائیوری نہیں آتی، میں ڈرائیور نہیں ہوں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں اور اس کے اندر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی؟ یہ رمضان المبارک ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک ہمارے دل کی دنیا کو بدل دینے کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دینے کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک ہماری شخصیت کو بدل دینے کا، ہماری شخصیت کو چینج کر دینے کا مہینہ ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم چینج نہیں ہو رہے تو ضرور کچھ بات ہے. ضرور میں اس پہ بھی آؤں گا کہ ہم کیوں نہیں چینج ہو پا رہے، کہاں ہم سے گڑبڑی ہوتی ہے. تو یہ مہینہ معزز سامعین ہمارے دل کی دنیا کو بدلنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ روخی بنا دینے کا مہینہ ہے. یعنی یہ رمضان گزرنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر وہ انقلاب آنا چاہیے کہ پوری دنیا دیکھ کر کے اور وہ محسوس کر لے کہ واقعی اس سے رمضان کا فائدہ ہو گیا، اس نے رمضان گزار کر کے آیا. رمضان کتنی فضیلت والا مہینہ ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. پہلے سرسری طور پر، کیونکہ اس کی کیا رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو ایک یادداشت کے طور پر کہ کتنا عظیم مہینہ ہے، میں اس کا صرف آپ کو موضوع بتاؤں گا، اور جب بعد میں اس کی آیتیں لوں گا تو اس کی دلیلیں بھی دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو رمضان کی فضیلت آپ دیکھیں. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے، جیسے ہی چاند دکھتا ہے، چاند نظر آتا ہے یا چاند نکلتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شرکت شیاطین، جو شرکت شیطان ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے
کہ جو لوگ جادو کرنے والے ہوتے ہیں، کپڑا بلوانے والے، نام پوچھنے والے، وہ رمضان میں کام نہیں کرتے. جو بندش کرنے والے ہیں اور جو اس طریقے کے کام کرنے والے وہ رمضان میں کام نہیں کرتے، کیونکہ ان کے جو شرکش شیاطین ہیں وہ قید ہو گئے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے دار کی اللہ رب العزت اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک خشک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر عمل کا کئی گنا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب روزے دار کوئی عمل کرتا ہے تو ایک نیکی کا 700 گنا نیکی تک دے دی جاتی ہے. ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. روزے قیامت یہ روزہ شفاعت کرے گا ایک بندے کی. اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جو ایسی قیمتی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 5 راتوں کے اندر اللہ رب العزت نبی مکرم نے اس کو ڈھونڈنے کا کہا. رمضان قرآن المبارک کا مہینہ ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے ثواب برابر دے دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے بے شمار فضیلتیں اس مہینے کی. لیکن ہم اس مہینے کو کس طرح گزارتے ہیں؟ ایک طرف اللہ رب العزت یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی رشد ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو بیان کیا. نبی مکرم فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ مہینے میں ایک عبادت کا نیکیاں 700 گنا تک دے دی جاتی ہے. 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ایک رات میں دے دیا جائے. ایک طرف اس قدر برکات، اس قدر رحمتیں اور برکتوں کے نزول کا اعلان، لیکن اس کے باوجود مسلمان کا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا طرز عمل کیا ہے اس رمضان کو لے کر؟ ہم اپنا محاسبہ کریں پہلے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے جو حرکت کیے ہیں اس کی انجام کیا ملنا ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کی بہت ساری رحمتیں اور خیر اور برکتیں ہیں، اور دوسرے طرف معزز اگر ہم نے اس کی خیر و برکت کو قبول نہ کیا اور اس حساب سے زندگی نہ جیے تو ہماری تباہی اور بربادی میں بھی کوئی آڑ نہیں ہوگی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا ہمیں تباہ اور برباد ہونے سے. آج اسی موضوع پہ میں اپنی بات کو رکھوں گا اور دلائل آپ کو دوں گا انشاءاللہ. ہم سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں. زیادہ تر بہنیں میرے سامنے ہیں اور بھائی بھی ہیں کچھ الحمدللہ، تو دونوں کی زندگی کا ہم محاسبہ کرتے ہیں. پہلے بہنوں کا دیکھتے ہیں. آپ سال بھر میں جو خریدی نہیں کرتی ہیں، جو شاپنگ نہیں کرتی ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں کرتی ہیں. دیکھ لیں آپ کپڑے کتنے خریدتے ہیں. صفائی سال بھر میں گھر کی جتنی نہیں ہوتی وہ ساری صفائی رمضان المبارک کا آپ کو مہینہ ملا ہے، یہ اس کی ناقدری ہے اور یہ اپنے رب کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ناقدری. یہ بے عزت کرنا ہے اپنے دین کو، اپنے دین کو تار تار کرنا ہے، اپنے نبی کی بات کو اور اپنے رب کی بات کو ٹھوکروں پہ مارنا ہے. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ساری صفائی اسی مہینے میں کریں گے. نماز، روزہ اور قرآن، اس کا بھی ہم محاسبہ کر لیں. نماز کس طریقے سے تھک کر کے اور تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، ایک ایک رکعت کو گنا جا رہا ہے، 2 رکعت کو گنا جا رہا ہے، کب ختم ہوگی. روزے کا حال کیا ہے، اس کے اندر کتنا ہم نے تقوی کا خیال رکھا، کتنا غیبت، چغلی اور جھوٹ کا ہم نے اس میں خیال رکھا. یہ روزہ اگر ہم جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے رکنے کا کہا ہے نہیں رکے تو سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں؟ بغیر سمجھے قرآن کو پڑھتے ہیں. آپ بتائیں بغیر سمجھے قرآن کو پڑھنا یہ کس کی سنت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا؟ کیا صحابہ کرام نے پڑھا؟ کیا تابعین، تبع تابعین، ہمارے علماء پڑھتے ہیں اس کو؟ ہم اس کو بغیر سمجھے، یعنی اے اللہ تو تیری بات کو سمجھا جائے، تو اس قابل نہیں. استغفر اللہ، یہی مطلب ہوتا ہے اس کا.
دنیا کی ہر کتاب یا ہر کسی سے بات کرتے ہیں تو سمجھ کر کے کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات کی بات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کو سمجھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو بہک جائیں گے، گویا کہ اللہ نے قرآن کو بہکانے کے لیے نازل کیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دنیا کی ایسی کون سی کتاب ہے جس کو ہم نے بغیر سمجھے پڑھا ہے؟ پہلی کلاس سے لے کر کے جتنی بھی آپ نے کلاسز کو پاس کیا ہے، کون سی کتاب ایسی تھی جس کو بغیر سمجھے پڑھا؟ یہ دستور حیات ہے، اور اس کے ساتھ یہ حرکت جو ہم نے کی ہے، اسی لیے اور آج تو ایسا دور آ گیا ہے، اللہ اکبر، کہ قرآن کے دشمن جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے تب سے تھے، لیکن سر اٹھانے کی ہمت آج تک نہیں کی۔ یہ ایسا دور آ گیا کہ اس دور میں باقاعدہ گورنمنٹ کو اپلیکیشن دینے کی اس کی ہمت ہو گئی کہ اتنی آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ یہ ہمارے عمل کے نتیجے سے ہوا ہے کہ ہم ایسے ہو گئے کہ ہمارے دور میں، اور اس نے ہمیں ہمارے رب کے کلام کو چیلنج کیا، اور آج تک وہ بدتمیز زندہ ہے۔ یہ ہماری بے حسی ہمارے دین سے، اپنے رب کے کلام سے یہ انجام نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور دیکھیے روزہ رکھ کر کے کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں گے اور عصر میں اٹھیں گے، عصر کی جیسے تیسے کر کے نماز پڑھے، کچھ قرآن پڑھا اور بس افطار بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کے بعد 99% خواتین کا یہ عمل ہے کہ وہ افطار بناتی ہے، اور کتنے قسم کے افطار؟ کیا ضرورت ہے اتنے قسم کے افطار کی؟ کیا یہ سنت عمل ہے، فرض ہے؟ کیا ایسے ہی ہمارا دین اسی طریقے کے کھانے کا کہتا ہے؟ آپ اپنے خرچ کا اگر محاسبہ کریں گے کہ کھانے میں جو خرچ ہوتا ہے، 11 مہینے میں کھانے میں اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا رمضان میں ہوتا ہے، تو یہ رکنے کا مہینہ تھا یا اور زیادہ خرچ کرنے کے؟ کس قدر بغاوت کریں گے ہم اپنے خالق کی، اور جیسے تیسے کر کے اس قدر کھانا کھا لیے کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے اس قدر انرجی لگ رہی ہے کہ پھر تھکان ہو گئی۔ اور ویسے بھی اللہ نے کہا ایام معدودات، بہت تیزی سے نکلنے والے یہ دن ہوتے ہیں، گنتی کے دن ہیں، اور ایسے اسپیڈ سے یہ دن اسی طریقے سے سونے اور کھانے میں نکل جاتا ہے، اور پھر جب ختم ہونے لگتا ہے پھر روتے ہیں بیٹھ کر کے کہ اللہ رمضان ختم ہو رہا ہے۔ یہ دکھاوے کے آنسو اور یہ مکاری کے آنسو اللہ سب جانتا ہے۔ مہینوں پہلے سے رمضان کی کوئی تیاری نہیں، اور رمضان آیا اور اس کو اس طریقے سے غفلت میں گزارنا شروع کر دیا، اور آئیے آخری راتیں آنا شروع ہوئی، آخری رحمت اور برکت کا نزول آخری 10 دنوں میں جو ہوتا ہے، ان راتوں میں مسلمان کے علاقوں کو آپ دیکھیے، مسلمانوں کے بازار کو آپ دیکھیے، ساری عورتیں بغاوت کرتی ہیں خالق کائنات سے کہ تجھے بازار پسند نہیں نا، اے اللہ تجھے بازار پسند نہیں ہے، تیرے نبی کو بازار پسند نہیں ہے، بدترین جگہ کہا تو نے اور تیرے نبی نے بازار کو، اور جو تیری افضل رات ہے، جس رات تو نے اعلان کیا کہ 1000 مہینے سے زیادہ میں اس رات میں تمہیں برکتیں اور رحمتیں دوں گا، تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا، ہمیں تیری جہنم اور جنت سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو شاپنگ کریں گے۔ دیکھ لیجیے ساری عورتیں کس طریقے سے مردوں کے ساتھ مل کر کے اور بازاروں کے اندر، ان راتوں کے اندر جن راتوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین سارے فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا سے اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اور رحمتوں اور برکتوں کے نزول کو لے کر کے اس رات میں یہ عمل کو دیکھ کر کے کیا اللہ رب العزت کیا عذاب نہیں نازل کرے گا؟ کیا بربادی کا حکم نہیں نازل کرے گا؟ ارے اس قدر حال ہے ہمارا کہ عذاب کے اندر آج 7 قسم کے عذاب میں ملوث ہے، اور کووڈ-19 کو اگر لیا جائے کووڈ کو تو 8 قسم کے عذاب میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اور یہ عذاب جو کووڈ-19 کی شکل میں ہے یہ پچھلے سال سے ہے ہمارے اوپر، پچھلا رمضان اسی کے اندر نکلا، ہماری جو ہے فائنینس پوزیشن، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہماری ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا گیا، سب چیز کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی ہوش نہیں، دیکھیں آپ یونس علیہ السلام کی قوم کو، کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا،
کیونکہ تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ شرک کیا، اپنے نبی کی نافرمانی کی، تمہیں تہو بالا کر دیا جائے گا۔ اور یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے، عذاب آیا، بادل آیا، یونس علیہ السلام کی قوم پہچان گئی کہ عذاب آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو لے کر کے، اپنے بیوی اور بچوں کو اور جانوروں کو اور جانور کے بچوں کو لے کر کے ایک پہاڑ پر چلے گئے، اور بیویوں کو، عورتوں کو بچوں سے جدا کر دیا، اور جانور کو جانور کے بچوں سے جدا کر دیا، اور سب مل کر کے چیخ چیخ کر کے رو کر کے اس عذاب کو ٹلوا دیا، اس عذاب کو رکوا دیا اس قوم نے، جن قوموں کو ہم غلط نظر سے اور غلط نظریے سے پڑھتے اور سوچتے ہیں ہم سے کئی گنا اچھی قوم تھی یہ، کہ کچھ ہی دن میں اس عذاب کو اپنے سر سے ٹلوا دیا اس قوم نے۔ ہم سال بھر میں، اللہ اکبر، سال بھر میں اس عذاب کو نہیں ٹلوا سکے۔ آج تک عمرہ اور حج بنے، خالق نے اپنے دربار پہ تالا لگوا دیا کہ تم اس لائق نہیں کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد بھی ہوش نہیں مسلمان کو۔ یہ کب ایمان میں آئے گا؟ دیکھیے، ایمان تو ہر کسی کو لانا ہے، لیکن کچھ ایمان کام کے نہیں ہوتے، فائدے مند نہیں ہوتے۔ جب روح کھینچنے والا فرشتہ گلے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، روح کھینچتا ہے، اس وقت تو ایمان سب لاتے ہیں۔ جب عذاب آ جاتا ہے اللہ رب العزت کا اور تہو بالا کیا جاتا ہے، جیسے فرعون جب پانی کے اندر ڈوبنے لگا تو کہتا ہے کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، کیا اس کا ایمان لانا فائدے مند ہوگا؟ تو ایسے وقت میں کسی کا بھی ایمان لانا فائدے مند نہیں ہوتا۔ تو ایسا تو ایمان ابھی لانا ہوگا، ابھی اپنے خالق کو راضی کرنا ہوگا۔ وہ رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کو لے کر کے ہم پر احسان کیا اس نے کہ ہمیں زندہ چھوڑ دیا اس بیماری کے بعد بھی، کہ ابھی بھی منا لو اپنے خالق کو، ابھی بھی راضی کر لو اس خالق کو۔ اب آخر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کی خیر و برکت کو اسی طریقے سے پامال کیا تو کیا انجام ہوگا؟ بھائیوں کا بھی وتیرہ اس مہینے میں آپ دیکھیں کہ کس قدر ظلم والا ہوتا ہے، کہ اگر عورتوں نے کئی قسم کے پکوان نہیں بنائی اور افطار نہیں بنائی تو پورا روزہ انہی کے اوپر آ جاتا، پہلے دن سے ان کو روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے یہ گھر کے اندر کسی غلام سے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ تم عبادت کر رہے ہو مسجدوں میں جا کر کے، اور عورتیں کیا صرف کھانا بنائیں گی؟ اسی کے لیے ان کو بیاہ کر کے لائے ہیں۔ کیا ان کا حساب ہم سے نہیں ہوگا؟ مردوں سے ان کا حساب ہونا ہے کہ تم نے ان کو کس کام میں لگا کر کے رکھا تھا۔ تو یہ جو بازاروں کے اندر رہنا اور زیادہ تر وہاں پہ وقت گزارنا، ان سب سے ہم کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ اسی مہینے میں ہم کو اس مہینے کی تیاری کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے اس مہینے کو ہم کو دیا، اور اس مہینے کا کام ہم اس مہینے میں کرنے، جتنی بھی شاپنگ کرنا ہے، جتنی بھی صفائی کرنا ہے، اور جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیز لانا ہے۔ رمضان میں گھر سے باہر قدم نہیں نکلے گا آقا، تو نے اس مہینے کو ہم کو عطا کیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رمضان سے اور اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہمیں کوئی، جیسے ایمان والا جو نہیں ہوتا ہے وہ اس طریقے کی حرکت کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کیا تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ چند احادیث میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، نوٹ کریں اس کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام کی 3 بنیاد ہے، بنیاد یعنی بیس، 3 بنیاد ہے اس کی، جڑ ہے اس کی 3۔ کیا ہے وہ؟ جس نے ان میں سے کسی ایک کی بھی اس کا انکار کیا، اسے چھوڑ دیا، انکار کر کے اس 3 میں سے کسی ایک کو بھی انکار کر کے اسے چھوڑ دیا، اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا حکم ہے کہ ان 3 چیز کا اگر اس نے انکار کیا اور چھوڑ دیا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اللہ رب العزت کی گواہی دینا، اللہ کے نبی کی گواہی دینا، اور دوسرا فرض نماز اگر وہ انکار کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے
اگر وہ انکار کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے تو یہ مسلمان کہلانے کے لائق تو بہت دور کی بات ہے، اسے قتل کرنے کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت نے دیا۔ مسند ابی یعلا جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2349 اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ یہ ہے رمضان کا قدر نہ کرنا، کہ روزہ رکھے لیکن صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا روزہ، اس کے اندر نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی، اس کے اندر خیالات کی حفاظت نہیں ہو رہی، اس کے اندر غیبت، جھوٹ اور چغلی کی حفاظت نہیں ہو رہی، اس کے اندر دوسرے جو اعمال ہیں اس کی حفاظت نہیں ہو رہی، نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، تو گویا کہ یہ انکار کر رہا ہے روزے کا۔ بہرحال آگے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، بخاری نے لے کر کے آئے اس حدیث کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض، عذر یعنی شرعی عذر اور مرض یعنی کسی بیماری کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہ رکھا، یعنی کوئی بیماری نہیں تھی اور کوئی عذر نہیں تھا شرعی عذر، اور اس نے ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ یعنی کفارہ نہیں ہو سکتے۔ ساری زندگی اگر وہ روزے رکھے گا تو وہ ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتے، اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کو قضا روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ زندگی بھر بھی رکھے گا تو اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں، باقاعدہ علماء فتویٰ کمیٹی سعودی کی اس نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اسے سچی توبہ کرنا پڑے گا اللہ رب العزت سے، کیونکہ اس نے بغیر کسی عذر کے، بغیر سفر کے، بغیر بیماری کے اس نے روزے کو چھوڑا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1935، بخاری شریف حدیث نمبر 1935۔ یہ ہے روزے کی ناقدری یعنی رمضان کی ناقدری۔ اور دیکھیں آپ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے دونوں پاؤں کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے، یعنی یہ جبرائیل اور میکائیل تھے، دو فرشتے تھے، اور دو فرشتوں کا آتا ہے، انہوں نے آسمان ان کو اونچائی کی طرف لے گیا اور ان دونوں نے کہا اس پر چڑھ جائیے۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر میں چڑھا تو میں نے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ گیا، وہاں میں نے سخت قسم کی آوازیں سنی۔ نبی مکرم کیا فرماتے ہیں؟ میں نے وہاں پہ سخت قسم کی آوازیں سنی، میں نے دریافت کیا، یعنی میں نے پوچھا آواز کیسی ہے یہ؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کے چیخنے اور پکارنے کی آواز ہے۔ میں پھر کچھ اور آگے بڑھا، وہاں میں نے کچھ ایسے الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھا جن کے منہ چیرے جا رہے تھے، الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے منہ چیرے جا رہے تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت افطار سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ روزے دار ہیں لیکن انہوں نے افطار کے پہلے یعنی ان کے روزے کی ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھی، عصر کے بعد کر لیا، ظہر کے بعد کر لیا، اور اس طریقے سے افطار پہلے کر لیتے تھے۔ جو روزہ نہیں رکھتا ان کی کیا حالت ہوگی؟ جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتا اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور اس مہینے کی قدر یہی ہے کہ یہ مہینہ جس مقصد سے آیا ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے، اور یہ مہینہ کس مقصد سے آیا ہے؟ تقوی کے مقصد سے۔ انشاءاللہ تعالی آگے میں آؤں گا اس پر بھی۔ آخری حدیث اس موضوع کے تعلق سے، اس کی دلیل لکھ لیں، صحیح الترغیب حدیث نمبر 1005، صحیح الترغیب حدیث نمبر 1005۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، ممبر یعنی جو خطبہ دینے کے لیے امام جس ممبر پہ چڑھتے ہیں اس پہ چڑھے،
اور پہلے زینے پر پیر رکھا، پہلے اسٹیپ پر کہا آمین، دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے اسٹیپ پر قدم رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، مطلب خطبے کے بعد صحابہ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے کہا آمین آمین آمین، یعنی وہ یہ جاننا چاہتے تھے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا۔ آپ بتائیں جبرائیل علیہ السلام کیا اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے پیغام کو لے کر کے آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، جس شخص کی زندگی میں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہماری زندگی میں یہ مہینہ آ رہا ہے، جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ آگ میں داخل ہوا۔ اگر ہم نے اس مہینے کو عام مہینوں کے سمجھ کر کے اور جو عام مہینوں میں کام کرتے ہیں اس طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بغاوت کے ساتھ ہم نے زندگی گزار کر کے اگر گئے تو اللہ کے نبی جبرائیل کیا فرماتے ہیں، جس نے اس مہینے کو پایا اور اس میں بخشش نہ کروا سکا تو وہ آگ میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ ہے وہ رحمت سے دوری کہ سال بھر اور زیادہ انسان پریشانی، اور آپ دیکھتے جائیں کہ مسلمان کی گراف کس طریقے سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر رمضان میں تو اس کا گراف بڑھنا تھا، لیکن ہر رمضان کے بعد اس کا گراف اور گرتا چلا جا رہا ہے۔ عزت کے میدان میں دیکھ لیں اور تجارت کے میدان میں دیکھ لیں، پولیٹیکل میدان میں دیکھ لیں، اور ہر جگہ آپ دیکھیں، اس کے دولت کے میدان میں دیکھیں، اس کے کاروبار کے میدان میں دیکھیں، ہر میدان میں یہ برباد سے برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ حدیث کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اب بتائیں رحمان کی رحمت سے جب ہم دور ہو جائیں گے کہاں جائیں گے؟ پھر کون سا ہے ہمارے پاس راستہ؟ کیا بچہ ہے پھر ہمارے پاس کہ رحمان اپنی رحمت سے دور کر دے؟ وہ رحمان کی جس کی رحمت اور رحمان علی العرش استویٰ۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ ہر مخلوق جو کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے، سب کے اوپر اس کی رحمت بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ حدیث کے الفاظ کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ ایسا مسلمان کہ اسے ایسا عظیم الشان مہینہ ملا، لیکن اس کے بعد اس کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں۔ ہمیں کوئی گفٹ دے اور ہم اس کے منہ پہ پھینک دیں، چھوڑ دیں وہاں، کیسا لگے گا ہمیں؟ ہمارا خالق ہمیں یہ گفٹ دے رہا کہ تم اس مہینے میں عبادت کر لو، ایک عبادت کا 700 گنا، اور رمضان کے ایک مہینہ یہ ڈھال ہے، رمضان روزہ یہ تمہاری حشر کے میدان میں شفاعت کرے گا، ہر رات اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس طرح بے شمار نعمتوں کے ساتھ رمضان آیا اور اس کے بعد ہم اس کو ٹھکرا دیں؟ سونے پہ زندگی گزاریں، سونے میں آپ دیکھیں رمضان میں جتنا سوتے ہیں آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں۔ میں ایسی بے فضول باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے مسلمان کی زندگیوں کو۔ آپ دیکھ لیں ساری 12 مہینے میں کہ کبھی آپ اتنا نہیں سوتے جتنا رمضان المبارک میں سوتے ہیں۔ کیا ہے یہ بغاوت نہیں ہے؟ تو یہاں تک کہ مسلمان، بدتمیز مسلمان جو شب قدر کی رات ہوتی ہے مسجد کا حساب اس رات چیک کرتا ہے۔ یہ بدتمیزی کی حد ہوگی کہ سال بھر اس کو مؤذن اور امام کی تنخواہ اور حساب و کتاب کے لیے اس کو وقت نہیں ملا۔ وہ رات ملی ہے جس رات میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ٹھوکر مارنا ہے اللہ کی رحمت کو، تو ہم اللہ کی رحمت کو کیا ٹھوکر ماریں گے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے تار تار کر دیا، ہمیں اللہ رب العزت نے تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ آگے دیکھیں، حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ آمین کہیے۔ جبریل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ آمین کہیے، تو نبی مکرم فرماتے ہیں میں نے آمین کہہ دیا۔ اس سے سخت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو لاپرواہی کی اس مہینے میں تو ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے بہنوں بھائیوں جو ہمیں اپنے آپ کو بدل دینا ہوگا۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے دل کی دنیا کو بدل دینے کا مہینہ ہے۔
چلیے کیسے گزاریں یہ اس مہینے کو، کیا کریں اس مہینے میں، اس کا ہم لاہ عمل تیار کریں. اور ابھی آگے 3 ہفتے اور آنے والے ہیں، ان 3 ہفتوں میں ہم پورا پلاننگ کریں گے کہ کس طریقے سے ہم کو اس مہینے کو گزارنا ہے، اس کا پورا لاہ عمل تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے باقاعدہ میں آپ کو پہلے سے نوٹس بنا کر کے دوں گا کہ پورا ٹائم ٹیبل صبح سے شام تک کا، کتنا کھانا بنانا ہے، کیا کھانا ہے. کوئی ہمارے ہاں ہیوی ڈائٹ نہیں لی جائے گی، ہلکا کھانا ہوگا. اور ہیوی ڈائٹ لینا ہے تو وہ کس ٹائم میں لیں گے، کتنے صدقات کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے گا، زکوٰۃ کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے گا، لوگوں کے ساتھ احسان سلوک کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے گا، رشتہ داروں کو کے ساتھ کس طریقے سے معاملے کیے جائیں گے، رشتہ داروں کو کس طریقے سے ان سے بات کی جائے گی. انشاءاللہ تعالی قرآن حدیث کی روشنی میں وہ ساری چیز ہم لاہ عمل تیار کریں گے اگلے چند ہفتوں میں. ابھی ہم کو کیا کرنا ہے اس ہفتے ہمیں 2-3 اہم کام کرنا ہے. سب سے پہلا ہماری رمضان کی خریدی ابھی ہوگی. دوسرا ہمارے گھر کی صفائی ابھی ہوگی اسی ہفتے میں، کیونکہ آنے والے جو 2 ہفتے ہیں اس میں دوسرے کام ہم کو کرنا ہے. جیسے صحابہ فرماتے ہیں نا کہ شعبان سے 1 مہینہ پہلے کا جو مہینہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو، رجب. تو رجب میں ہم کھیتوں کی صفائی کرنا، جس طریقے سے کھیتوں کی صفائی کی جاتی ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، اس طریقے سے رجب میں ہم صفائی کرتے ہیں، اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں. اور پھر شعبان میں پانی چھوڑا جاتا ہے اور کھاد دی جاتی ہے. اس طریقے سے شعبان میں تو پریکٹس کا مہینہ تھا یہ. اس مہینے تو ہم نے تہجد کی، قرآن کی تلاوت کی اور ذکر و اذکار کی اور بھوکے رہنے کی پریکٹس کرنا تھا. بھوکے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے اس مہینے میں. اس مہینے میں روزے اس لیے کہ اس مہینے میں جا کر کے ہم ڈسٹرب نہ ہو روزے سے. نہیں تو روزے کے بعد چڑچڑاپن آ رہا ہے، روزے کے بعد نیند آ رہی ہے، روزے کے بعد تھکان محسوس ہو رہی ہے، تو وہ ساری پریشانیاں نہ ہو، اس کی پریکٹس کرنے کا یہ مہینہ تھا. لیکن ہم ویسے ہی لیٹ ہیں. تو اب اس ہفتے میں ہم کو یہ 2 کام کر لینا ہے کہ گھر کی صفائی اور خریدی، یعنی گھر سے باہر نکلنے کا جتنا کام تھا وہ ختم. جو تاجر حضرات ہیں وہ تجارت، وہ بزنس کے پوری خریدی ابھی کر لیں تاکہ رمضان میں خریدی کرنے کا موقع نہ ملے. اور دیکھیے آپ کتنی شرم کی بات ہے، اگر کوئی غیر مسلم رمضان کی راتوں میں کسی مسلمان سے پوچھ لے کہ رمضان کی راتوں میں تمہارا رب تم کو کیا دیتا ہے، اور وہ مسلمان بتائے کہ ہمارا رب ان راتوں کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اگر وہ غیر مسلم نے پلٹ کر کے پوچھ لیا کہ تم پھر یہاں پہ بازار میں کیا کر رہے ہو، کیا جواب دے گا وہ؟ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اصل میں ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اس لیے تو یہ بازار سجے ہوئے ہیں، عورتوں کو لے کر کے بدتمیزیاں کر رہے ہیں بازار کے اندر. ایک سامان کو لینے کے لیے 4 بار 5 بار جاتی ہیں عورتیں. یہ میں اتنی سخت بات اس لیے کہہ رہا ہوں بہنوں کیونکہ مجھے فکر ہے کہ ہم سب کو جہنم سے بچنا ہے. میرا کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ اصل میں ہم اگر ابھی نہیں اپنے آپ کو سدھاریں گے، نہیں کنٹرول کریں گے، کب کریں گے؟ عذاب کے اندر ملوث ہے، اس کے بعد بھی اگر ہمیں ہوش نہیں آئے گا، کب ہوش آئے گا؟ تو بہرحال یہ 2 کام ابھی ہم کو کرنا ہے کہ گھر سے نکلنے کے سارے راستے بند کر دینا. رمضان آ گیا، معاملہ ختم. صحابہ اکرام اور جو دوسرے علماء ہیں وہ علماء درس اور تدریس بھی بند کر دیا کرتے تھے سوائے قرآن کی. صرف قرآن کا درس ہوگا، قرآن کا ذکر ہلکا لگے گا، قرآن کا مذاکرہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مسئلے مسائل نہیں، کوئی فتوے نہیں، کوئی کسی قسم کے کوئی کام نہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان. تو یہ 2 کام کریں گے، گھر سے نکلنے کا کام بند ہو جائے گا. اس کے بعد عبادت کی جو پریکٹس ہم کرتے ہیں، تو عبادت نہیں کر پانے کی کیا وجہ ہے؟ عبادت نہ کر پانے کی وجہ ہے ہمارے گناہوں کی نحوست. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نیک کام نہیں کر پاتے. تو سب سے پہلا کام اس رمضان کے آنے کے پہلے ہم کو جو کرنا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار کرنا. توبہ اور استغفار کیا ہوتا ہے، کیسے کی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلا جو کلاس رہے گی وہ اسی پر رہے گی. کیونکہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کو پچھلے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو جانا ہے اور گناہوں کی معافی مانگنا ہے. دوسرا، اس کے بعد اب جب ہم عبادت کرنا شروع کریں گے
تو عبادت کے اندر سب سے پہلی شرط عبادت کی قبولیت کی کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. تو اپنے ایمان کا یعنی تجدید عقیدہ کریں گے. تجدید عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا محاسبہ کریں گے کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے. اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے، اللہ کے اسماء الحسنہ کے تعلق سے، اللہ رب العزت کے عبادت کے تعلق سے، اللہ کے ربوبیت کے تعلق سے وہ پورا ہمارا جو سلیبس پڑا ہوا ہے توحید کا اس کو ریوائز کریں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی شرک ہماری زندگی کے اندر ہے. کیونکہ اگر شرک کو لے کر کے عبادت میں جائیں گے، رمضان المبارک میں جائیں گے، تو کوئی عبادت قبول نہیں ہونے والی شرک کے ساتھ. شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول ہونے والی ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اسی مہینے میں چیک کر لیں گے کہ ہمارے اندر، ہماری زندگی کے اندر کوئی شرک تو نہیں ہے. سب سے پہلا کام. پھر اس کے بعد جب عبادت شروع ہو رہی ہے سب سے پہلے توبہ کریں گے اور پھر ایمان لائیں گے. یہی ہے نا شرائط. تو ایمان کا ہم تجدید کر لیں گے. پھر اس کے بعد عمل کے قبولیت کی دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص. پھر ہم اپنے اخلاص کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے اندر کوئی ریاکاری تو نہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے ہماری عبادتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. ان تین چیز کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد والے ہفتے میں ان تین چیزوں کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا. اور اس کے بعد عبادت کا جو اصل موضوع ہے یہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد ہے ہماری تربیت ہو جانا، ہماری اصلاح ہو جانا، ہمارے اندر تقوی کا آ جانا. تو یہ تقوی کیا چیز ہے، کیسے آتا ہے؟ تقوی کے تعلق سے 200 آیتیں تقریباً قرآن کے اندر. تو یہ تقوی کیسے آتا ہے اور تقوی کے کیا فضائل ہیں؟ تو تقوی کے تعلق سے ایک پوری کلاس انشاءاللہ تعالی رہے گی کہ ہم کو اپنی زندگی کے اندر تقوی کس طریقے سے لے کر کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رمضان المبارک میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے، ایسے عمل کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے دے. ہمیں صحیح طریقے سے ایمان لانے کی، وحدانیت کو قبول کرنے کی اللہ توفیق دے دے. اخلاص کے ساتھ عمل صالح یعنی نبی مکرم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تو زندہ رکھ کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پالیں، تیری رحمتوں اور تیری برکتوں کا مہینہ پالیں. اے اللہ ہمیں زندہ رکھ کہ ہم اس مہینے میں ہمیں ایمان کے ساتھ داخل کر دے. اے اللہ رمضان المبارک میں ہمیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ داخل کر دے. اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے ہمیں عبادت کی توفیق دے دے. اے اللہ اس مہینے کو ہماری نجات کا مہینہ بنا دے. اے اللہ اس مہینے کو ہمارے اوپر سے عذاب کے ہٹ جانے کا مہینہ بنا دے. اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.